آپ سب نے سنا ہوگا خود احتسابی، لیکن جسے انگلش میں سیلف اکاؤنٹیبلٹی کہتے ہیں، اس کے مفہوم، اس کی وضاحت میں جائیں گے، لیکن میں مختصر بتانا چاہوں گا خود احتسابی، جیسا کہ ورڈنگ سے ظاہر ہو رہا ہے، خود احتسابی اپنی ذات کے ساتھ احتساب کرنا، اپنا محاسبہ کرنا، میں کیا ہوں، میں دنیا میں کس لیے آیا، میرا مقصد کیا ہے۔ ہر بندہ اگر دنیا میں آنے کا مقصد سمجھ جائے تو یہ دوزخ کسی کے لیے نہیں بنائی جائے۔ ہر بندے کو دنیا میں آنے کا مقصد پوری زندگی پتہ نہیں چلتا، جسے ہم کہتے ہیں سیلف مینجمنٹ، اپنے آپ کو جاننا۔ ہم پوری زندگی گزار دیتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کہ ہماری خامیاں کیا ہیں اور ہماری خوبیاں کیا ہیں، اور ہم ایسے اندھے معاشرے میں جی رہے ہیں کہ لوگ ہمیں لان تان اور کریٹیسزم کے علاوہ کچھ دے ہی نہیں سکتے، لیکن یہ ہمارا المیہ ہے۔ تقریباً آج میری عمر 20 سال ہو گئی ہے، چلو 10 سال نکال کر 10 سالوں سے سنتا آ رہا ہوں کہ کشمیر پاکستان کی شہرت ہے۔ 20 برسوں سے سنتا آ رہا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ 20 برسوں سے سنتے آ رہے ہیں ہم رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جنمی ہیں۔ 20 برسوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ ہمارے کورٹ کچہری عدالتوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں، ہمارے بازاروں میں لکھا ہوتا ہے کہ ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں، مگر افسوس مختصر، مگر افسوس یہ ہے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں، لیکن ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں۔ ہم نے جو نہیں سیکھا وہ عمل کرنا نہیں سیکھا، اور جب تک ہم عمل کی دنیا میں نہیں آئیں گے اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کوئی بندہ آپ میں سے ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتا سکتا ہے کہ 20 سالوں میں آپ کے ارد گرد یا کراچی، لاہور، پشاور، لاہور میں کوئی نیوٹن، کوئی قائد اعظم، کوئی علامہ اقبال پیدا ہوا؟ کوئی بندہ جواب دے سکتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں صرف کنجر بانڈ ہی پیدا ہوتے ہیں۔ ایک فلاسفر کو قول پڑھ رہا تھا کہ جس سوسائٹی میں ہر 4 کلومیٹر کے بعد دربار ہوں گے اس میں پھر ملنگ پیدا ہونے ہیں، سائنسدان کامی۔ تو یہ سوسائٹی کے جھوٹے رسم و رواج سے خود کو نکالیں۔ ہم غلام ہیں ہر اس قوم کے، ہر اس ملک کے۔ میں نے انگلش لٹریچر میں ایڈمیشن لیا، بڑا ذوق تھا انگلش، ماشاءاللہ ہمارے ٹیچر تھے میٹرک میں سر طارق محبوب صاحب، اور الحمدللہ جو کلاس میں پڑھاتے تھے کلاس میں ہی مجھے یاد ہو جاتا تھا۔ اس وجہ سے میرا ذوق انگلش میں تھوڑا بڑھ گیا تو انگلش لٹریچر میں نے ایڈمیشن لے لیا۔ لیکن آج میرا تیسرا سمیسٹر ہے انگلش لٹریچر میں، مجھے کوئی کام کی چیز پڑھنے کو نہیں ملی۔ عیسائیوں کی سٹوریاں، ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی زندگی کے پہلو ہمیں پڑھائی جاتے ہیں۔ ہماری مسلمانوں کی کیا طریق نہیں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہم خود ہیں۔ ہم نے خود پر کبھی غور نہیں کیا کہ ہم کیا، خود احتسابی کے عمل سے ہم آج بالکل دور ہو چکے ہیں۔ اور جو بات میں کر رہا تھا کہ آج ہمارے ارد گرد نہ علامہ اقبال بنتا ہے اور نہ کوئی قائد اعظم، نہ سر سید احمد خان، اور نہ ہی کوئی نیوٹن۔ نیوٹن وہ ہے جو ایک سیب آئی تھنک گرا تو وہاں سے گریوٹی کا ایک قانون، اور آج آپ کے ارد گرد کتنے انسان تڑپ رہے ہیں، لیکن انسانیت بیدار کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ ہم خود ہیں۔ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم دنیا میں آئے کس لیے، خود کو پرکھنا سیکھیں کہ آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اور جو
تعلیم آپ کو دی جاتی ہے اس کے علاوہ آپ کی زندگی میں آپ کی ڈیوٹیز کیا ہیں؟ میں میرے دوست اکثر میری تقریروں سے بور ہو جاتے ہیں، تو میں اپنے چند الفاظ میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا کہ آپ سے یہی گزارش ہے، جہاں ہیں جس جگہ ہیں جو پڑھ رہے ہیں اس پر غور کرنے کی اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ ایک نقطہ کہیں سے آپ کو نظر آتا ہے تو اس کے بارے میں سوچیں، کریٹ کریں کچھ، اور اپنی ذات کو سیلف ریسپیکٹ دینا سیکھیں۔ اور اپنی بات میں کرنا چاہوں گا کہ جو بندہ جس مقام پر چھوٹی پوسٹ پر ہے یا بڑی پوسٹ پر ہے اسے ہمیشہ، اور جو بندہ کوئی چیز بھی کریٹ کرتا ہے اسے حوصلہ افزائی دینا سیکھیں، اسے اپریشیٹ کرنا سیکھیں، نہ کہ ڈیگریڈ کیا کریں۔ یہ ہمارے معاشرے اور ہمارے طالب علموں اور ہمارے گرد و نواح اور ہمارے احباب کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ کبھی ہم نے ایک دوسرے کو اپریشیٹ نہیں کیا۔ میں نے لکھا، ایک چھوٹی سی لائن لکھی تھی کہ کچھ بندے اس چیز کے متوقعات اور متلاشی اور پیاسے ہوتے ہیں کہ انہیں کوئی دعوت دینے والا اور حوصلہ افزائی کرنے والا زندگی کے کافی بوجھ اس وجہ سے بھی ہلکے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے معاشرے پر غور کریں، اپنے آپ پر غور کریں اور اپنی قوم اور ملک کے لیے خود کو سخت کر سکیں۔